حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، پھر ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، رب تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب آدمی یہ عمل کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ جس جگہ یہ عمل کرتا ہے تو وہ زمین اس کے رزق کی فراوانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے خزانہ دکھانے کی التجا کرتی ہے۔ جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں، جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو قریش نے کعبہ کو آز سر نو بنایا۔ اس عمارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کندھے پر پتھر لاد کر لا رہے تھے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو مقام پر کھڑے ہو کر کام کرتے رہے۔ جب حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر لاؤ، میں اسے یہاں نصب کر دوں تاکہ لوگ طواف یہاں سے شروع کیا کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر کی تلاش میں گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حجر اسود لے کر حاضر ہوئے۔ اس بنا میں دروازہ سطح زمین کے برابر تھا، مگر چوکھٹ بازو نہ تھے، نہ کواڑ تھے، نہ چھت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی نے اپنے اپنے وقت میں اس عمارت کی تجدید کی، چونکہ عمارت نشیب میں واقع تھی۔ وادی مکہ کی روؤں کا پانی حرم میں آ جاتا تھا۔ اس پانی کی روک کے لیے بالائی حصہ پر بھی بند بنوایا گیا، مگر وہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اس دفعہ ایسے زور کی روح آئی کہ کعبہ مبارک کی دیواریں پھٹ گئیں، اس لیے قریش نے پرانی عمارت کو ڈھا کر نئے سرے سے مضبوط و مستعف بنانے کا ارادہ کیا۔ حسن اتفاق یہ کہ ایک رومی تاجر باقوم کا جہاز سیل جدہ پر کنارے سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ باقوم مذکور معمار و نجار بھی تھا۔ قریش کو جو خبر ملی تو ولید بن مغیرہ چند اور قریشیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اس نے چھت کے لیے جہاز کے تختے مول لے لیے اور باقوم کو بھی ساتھ لے آیا۔ دیواروں کے لیے قریش کے ہر ایک قبیلہ نے الگ الگ پتھر ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ مرد دو دو مل کر دور سے پتھروں کو کندھوں پر اٹھا کر لاتے تھے۔ چنانچہ اس کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک تھے اور کوہ صفا کے متصل اجیاد سے پتھر لا رہے تھے۔ جب سامان عمارت جمع ہو گیا تو ابو وہب بن عمر بن عید مخزومی کے مشورے سے قبائل قریش نے تعمیر کے لیے بیت اللہ کی چاروں طرف آپس میں تقسیم کر لی۔ ابو وہب مذکور کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا ماموں تھا۔ اس نے قریش سے کہا تھا کہ کعبہ کی تعمیر میں کسب حلال کی کمائی کے سوا اور مال صرف نہ کیا جائے۔ جب عمارت حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا پیدا ہوا۔ ہر ایک قبیلہ چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر نصب کریں۔ اسی کشمکش میں 4 دن اور گزر گئے اور تلواروں تک نوبت آ گئی۔ بنو عبدالدار اور بنی عدی بن کعب نے تو اس پر جان دینے کی قسم کھائی اور حسب دستور اس حلف کی تاکید کے لیے ایک پیالہ میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن سب مسجد حرام میں جمع ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، جو حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا والد اور قریش میں سب سے معمر تھا، یہ رائے دی کہ کل صبح جو کہ شخص اس مسجد کے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہوگا وہ ثالث قرار دیا جائے گا۔ سب نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرے روز سب سے پہلے داخل ہونے والے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے۔ دیکھتے ہی سب پکار اٹھے، یہ امین ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ جب انہوں نے آپ سے یہ معاملہ ذکر کیا تو آپ نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود کو رکھا، پھر فرمایا کہ ہر طرف والے ایک سردار کا انتخاب کر لیں اور وہ چاروں سردار چادر کے چاروں کونے تھام لیں اور اوپر کو اٹھائیں۔ اس طرح جب وہ چادر مقام نصب کے برابر پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر دیوار میں نصب فرما دیا اور وہ سب خوش ہو گئے۔ عرب میں درخت پرستی بھی پائی جاتی تھی۔ مکہ مشرفہ کے قریب ایک بڑا سبز درخت تھا۔ جاہلیت میں لوگ سال میں ایک دفعہ وہاں آتے اور اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے اور اس کے پاس حیوانات ذبح کرتے۔ کہتے ہیں کہ عرب جب حج کو آتے تو اپنی چادریں اس درخت پر لٹکا دیتے اور حرم میں بغرض تعظیم بغیر چادروں کے داخل ہوتے، اس لیے اس درخت کو انوات کہتے تھے۔ ابن اسحاق نے حدیث وہب بن منبع میں ذکر کیا ہے کہ جب فیمیون نصرانی اپنی سیاحت میں نجران میں بطور غلام فروخت ہوا تو اس وقت اہل نجران ایک بڑے درخت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس درخت کے پاس سال میں ایک دفعہ عید ہوا کرتی تھی۔ وہ
وہ عید کے موقع پر اپنے اچھے سے اچھے کپڑے اور عورتوں کے زیورات اس درخت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ پھر وہ فیمیون کی کرامت دیکھ کر عیسائی ہو گئے۔ بتوں پر عموماً حیوانات کا خون بہایا جاتا تھا، مگر بعض دفعہ انسان کو بھی ذبح کر دیتے تھے۔ چنانچہ نیکوس ایک قسم کی قربانی کا ذکر جو 20 میں دی گئی تھی۔ حجاز کے وحشی عربوں کے ہاں دیوتا کی کوئی صورت نہ تھی، صرف ان کے گھر پتھروں کی ایک قربان گاہ ہوا کرتی تھی۔ اس پر وہ ستارہ صبح زہرا کے لیے کوئی انسان یا سفید اونٹ بڑی جلدی سے ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ قربانی طلوع آفتاب سے پہلے بظاہر بدی وجہ ہوا کرتی تھی کہ وہ ستارہ اس عمل میں پیش نظر رہے۔ وہ مقام متبرک کے گرد بجن گھاتے ہوئے 3 بار طواف کرتے، تب سردار قوم یا بوڑھا پجاری اس بھینٹ پر پہلا وار کرتا تھا اور اس کا کچھ خون پیتا۔ بعد ازاں حاضرین کود پڑتے اور اس جانور کو کچا اور صرف نیم پوست کندہ طلوع آفتاب سے پہلے کھا جاتے۔ خود نیکیوس کا بیٹا زہرا کی بھینٹ چڑھنے کو تھا کہ ایک اتفاقی امر سے بچ گیا۔ نیکوس سے پیشتر پوری فری بیان کرتا ہے کہ عرب میں دوما کے باشندے سال میں ایک بار ایک لڑکے کی بھینٹ دیتے اور اسے قربان گاہ کے نیچے دفن کر دیتے، اور عرب کے طول و عرض میں بت پرستی کا جال بچھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیت و نصرانیت و مجوسیت بھی کہیں کہیں رائج تھی۔ چنانچہ خمیر، کنانہ، بنو حارث بن قعب اور کندہ میں یہودیت تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کا زور تھا، خیبر میں بھی یہودی بستے تھے، ربیہ، غسان اور بعض قذافہ میں نصرانیت تھی۔ مجوسیت بہت کم تھی۔ وہ بت پرستی و یہودیت و عیسائیت میں جذب ہوتے ہوتے صرف بنو تمیم میں رہ گئی تھی، جن کے منازل نجد سے یمامہ تک پائے جاتے تھے۔ حضرت حاجب بن زرارہ تمیمی اس قبیلہ سے تھے، جنہوں نے کسرا کے ہاں اپنی کمان رہن رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں فٹ کرا کر بطور ہدیہ خدمت اقدس میں بھیجی تھی۔ عرب میں ازدواج کی کثرت تھی، چنانچہ جب حضرت اعلان ثقفی ایمان لائے تو ان کے تحت میں 10 عورتیں تھیں، ان کو جائز سمجھتے تھے۔ چنانچہ ضحاک بن فیروز کا بیان ہے کہ جب میرا باپ اسلام لایا تو اس کے تحت میں 2 سگی بہنیں تھیں۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا اپنی ستیلی ماں کو میراث میں پاتا، اگر وہ چاہتا تو اس سے شادی بھی کر لیتا، ورنہ اپنے کسی اور بھائی یا رشتہ دار کو شادی کے لیے دے دیتا۔ زناکاری کا عام رواج تھا اور اسے جائز خیال کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح 4 طرح کا تھا۔ ایک نکاح متعارف جیسا کہ آج کل ہے کہ زوج زوجہ کے ولی مہر معین میں متفق ہو جائیں اور ایجاب و قبول ہو جائے۔ دوسرا نکاح استبضاء، بدی طور کے شوہر اپنی عورت کو حیض سے پاک ہونے کے بعد کہتا کہ تو فلاں سے استبضاء طلب و ولد کر لے، اور خود اس سے مقاربت نہ کرتا یہاں تک کہ اس شخص سے حمل ظاہر ہو جاتا۔ اس وقت چاہتا تو وہ اپنی زوجہ سے مجامعت کرتا۔ یہ استبضاء بغرض نجابت ولد کیا جاتا تھا۔ تیسرا نکاح جم، بدی طور کے 10 سے کم مرد ایک عورت پر یک کے بعد دیگرے داخل ہوتے یہاں تک کہ وہ حاملہ ہو جاتی۔ وضع حمل کے چند روز بعد وہ عورت ان سب کو بلاتی اور ان سے کہتی کہ تم نے جو کیا وہ تمہیں معلوم ہے، میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ تیرا بچہ ہے، پس وہ اس کا سمجھا جاتا تھا اور وہ شخص انکار نہ کر سکتا تھا۔ چوتھا نکاح بغایا بدی طور کے بہت سے مرجع ہو کر بغایا زنا، جس عورت میں سے کسی پر بے روک ٹوک داخل ہوتے، یہ عورتیں بطور علامت کے اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کرتی تھیں، جو چاہتا ان کے پاس چلا جاتا۔ جب ان میں سے کوئی حاملہ ہو جاتی تو وضع حمل کے بعد وہ سب مرد اس کے ہاں جمع ہو جاتے اور کافہ کو بلاتے۔ کافہ اس بچہ کو اس کے اعضاء دیکھ کر فراست سے جس سے منسوب کرتا اس کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس سے انکار نہ ہو سکتا تھا۔ شراب خوری اور قمار بازی بھی عرب میں کثرت سے رائج تھی۔ مہمان نوازی کی طرح ان دونوں میں مال و دولت لٹانے پر فخر کیا کرتے تھے۔ ملک عرب میں انگوروں یا کھجوروں وغیرہ سے جو شراب بناتے تھے اور ان کے لیے کافی تھی، اس لیے شراب کا بہت بڑا حصہ دیگر ممالک سے منگایا جاتا تھا۔ وہ بہت تیز ہوا کرتی تھی، پانی میں ملا کر استعمال کیا کرتے تھے۔ شراب کی دکانوں پر جھنڈے لہرایا کرتے تھے۔ جب کسی دکان میں شراب کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو جھنڈا اتار لیا جاتا تھا۔ مشرکوں اور یہودیوں کے خوف سے مسلمانوں نے نجاشی کے ملک میں پناہ لی۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت بھیجی، جن میں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یا عمارہ بن ولید نجاشی کی خدمت میں مع طائف بھیجی۔ سفراء وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے بطارکہ سے ملے اور نذرانے پیش کر کے کہا کہ ہم میں سے
سے چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت و بت پرستی دونوں سے جدا ہے، وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دے، درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ چنانچہ سفراء نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر تائف پیش کیے اور سارا قصہ حال بیان کیا تو بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارکہ کہنے لگا جو اس وقت کے مشیر کو کہتے تھے بادشاہ سلامت یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالہ کر دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، پہلے دریافت کر لیں۔ چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی: اے بادشاہ سلامت، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، قوی لوگ یعنی طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک سچا رسول ہماری طرف بھیجا جس کے نصب اور صدق و امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دیں، سچ بولا کریں، امانت ادا کریں، اپنوں سے محبت و سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، ہم حرام اور خون ریزی سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزے رکھیں۔ پس ہم اس پر ایمان لے آئے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، شرک و بت پرستی چھوڑ دی، حرام کو حرام اور حلال کو حلال جاننے لگے۔ اس جرم پر ہماری قوم ہم پر ٹوٹ پڑی اور اذیت دے کر مجبور کرنے لگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر پھر بتوں کو پوجنے لگ جائیں اور خبائث کو بدستور سابق حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر قہر و ظلم کیا اور ہمارے فرائض و مذہبی کی بجا آوری میں سد راہ ہو گئے تو ہم آپ کے ملک میں آپ کی پناہ میں آ گئے، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ تمہارے پیغمبر پر جو کلام اترا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھیں۔ نجاشی سن کر اپنا تاج اتار دیا اور اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس کے شریک محفل بھی روئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پر تو ہیں۔ اس کے بعد سفیروں سے کہا کہ تم باز آ جاؤ اور واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالہ نہ کروں گا۔ دوسرے دن عمر بن العاص نے حاضر دربار ہو کر عرض کیا حضور بادشاہ سلامت، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت برا عقیدہ رکھتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہم اعتقاد رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالی کے بندے اور پیغمبر اور روح اللہ اور کلمت اللہ ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا لیا اور کہا واللہ جو تم نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں ہیں۔ جب نجاشی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو بطارکہ حاضرین کے نتھروں سے خرخراہٹ کی آوازیں آنے لگی، مگر نجاشی نے پرواہ نہ کی اور سفارت بالکل ناکام واپس آئی۔ تو قریش نے جب دیکھا کہ باوجود تشدد و مزاحمت کے اسلام قبائل عرب میں پھیل رہا ہے، حضرت حمزہ و عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے لوگ ایمان لا چکے ہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دے دی ہے اور سفارت بھی ذلیل ہو کر واپس آ گئی ہے، تو انہوں نے بلا اتفاق یہ قرار دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ ابو طالب کو یہ خبر پہنچی تو اس نے بنی ہاشم و بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حفاظت اپنے شیب درہ میں لے چلو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد نے سوائے ابو لہب کے بلا امتیاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اپنی پناہ میں لے لیا ہے تو انہوں نے مقام محسب میں جو کہ مکہ و منا کے درمیان ہے آپس میں یہ عہد کیا کہ ہاشم و مطلب کی اولاد سے لین دین سب موقوف کر دیا جائے، یعنی منقطع کر دیا جائے۔ استف کی جمع یعنی پادریوں کے سردار یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالہ کر دیں معاذ اللہ، اور تاکید مزید کے لیے یہ معاہدہ تحریر کر کے کعبۃ اللہ کی چھت میں لٹکا دیا گیا۔ کفار قریش نے نہایت سختی سے اس معاہدہ پر عمل کیا، باہر سے جو غلہ مکہ میں آتا وہ خود ہی خرید لیتے اور مسلمانوں تک نہ پہنچنے دیتے۔ اگر ان میں سے کوئی بطور صلہ رحم اپنے کسی مسلمان رشتہ دار کو اناج بھیجتا تو اس کے بھی سدے راہ ہو جاتے۔ غرض بنو ہاشم شعب ابی طالب میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے رہے۔ ابو طالب کا یہ معمول تھا کہ جب لوگ سو جاتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغرض حفاظت
آپ کے بستر سے اٹھاتا تاکہ دوسرے بستر پر جا لیٹیں اور آپ کے بستر پر اپنے کسی بیٹے یا بھائی کو لٹاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، اسی طرح میں نے بھی وضو کیا، پھر آپ مسکرائے تو ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب آدمی وضو کرے تو اپنا وضو مکمل کرے، پھر نماز میں داخل ہو تو اپنی نماز کو مکمل کرے، اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کرے، 2 کر کے۔ اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کے رزق کی فراوانی کے لیے زمین اللہ تعالیٰ سے خزانہ دکھانے کی التجا کرتی ہے۔ جب وہ اپنی نماز مکمل کر کے نکلے گا تو ایسے ہی نکلے گا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی نکلا ہے، اس کے تمام گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے رحمت و سایہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔